آج سے پہلے نہ میں نے تمہیں کبھی دیکھا اور نہ ہی مجھے کوئی ایسی بات یاد ہے۔ میں نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے دماغ میں آندیاں سی چلنے لگی اور پھر دفعتاً میرے دماغ میں دھماکہ سا ہوا۔ یاد کرنے کی کوشش کرو مسٹر شمروز، ملہوترا میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا۔ ہند سرکار کو پاکستان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے۔ اس مائکرو فلم میں بھارت سرکار کے اہم ترین راز ہیں۔ اگر وہ فلم پاکستان کے ہاتھ لگ گئی تو ہند سرکار کو پاکستان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے اور بین الاقوامی برادری میں سبکی الگ ہوگی، مگر میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں ہند سرکار کو کسی دشمن کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی بجائے اپنے سامنے جھکانا چاہتا ہوں۔ اس فلم کی بدولت ہمیں ہند سرکار سے منہ مانگی رقم مل سکتی ہے اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں بحفاظت سرحد کے پار پہنچا دیا جائے گا۔ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے بے بسی سے سر جھٹک دیا۔ ویسے تمہاری یہ ذہنی کیفیت کب تک درست ہو جائے گی؟ ملہوترا نے مشتبہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ڈاکٹر رادھا کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے 2-4 روز میں میری یادداشت لوٹ آئے، یا اس میں غیر معینہ عرصہ بھی لگ سکتا ہے۔ میں نے جواب دیا۔ اوہ، ملہوترا نے کہا، بہرحال یہ باتیں کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پھر کسی وقت تم سے ملاقات کروں گا۔ اپنے ذہن پر زور ڈالنے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے تمہیں کچھ یاد آ جائے۔ ملہوترا کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ وہ جیسے ہی کمپاؤنڈ سے باہر نکلا، بشیر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا میرے قریب آ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کسی جگہ چھپ کر ہماری نگرانی کر رہا ہوگا۔ میں اس وقت شدید الجھن میں مبتلا تھا۔ دماغ میں چیونٹیاں سی رینگ رہی تھی۔ بشیر شاید چہرے کے تاثرات سے میری کیفیت بانک گیا تھا۔ وہ مجھے سہارا دے کر کمرے میں لے آیا۔ وہ مجھ سے کچھ پوچھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن میری زبان جیسے گنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ بالآخر کئی منٹ کی خاموشی کے بعد میں نے اسے رام داس ملہوترا سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتا دیا، جسے سن کر بشیر بری طرح چونک گیا۔ دہشت گردی، مائکرو فلم، بشیر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ صورتحال خاصی پیچیدہ ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں فوراً کیپٹن گوپال کو اطلاع دینی چاہیے، لیکن نہیں، اس طرح معاملہ کچھ اور بگڑ جائے گا۔ بشیر تقریباً 1 گھنٹے تک میرے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہا اور پھر اٹھ کر مسجد والے کمرے میں چلا گیا۔ میں بستر پر لیٹ گیا۔ میرا دماغ بری طرح چکرا رہا تھا۔ دفعتاً ایک اور خیال میرے ذہن میں ابھرا۔ صورتحال نہ صرف پیچیدہ بلکہ ہمارے لیے نہایت سنگین ہو گئی تھی۔ اگر پولیس کو پتہ چل گیا کہ میں در حقیقت کون ہوں تو اذیت ناک موت سے مجھے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ رضیہ نے بھی کہا تھا کہ اس کا نام سیتا اور میں شمروز ہوں، اور اب رام داس ملہوترا بھی ایک ایسی کہانی سنا رہا تھا جو نہایت خوفناک تھی۔ اگر ہم واقعی کچھ اور تھے تو انٹیلیجنس آفیسر بابو راؤ نے ہمارے لیے جن فرضی ناموں سے کاغذات بنوائے تھے، وہ فرضی نام ہی ہمیں اب تک بچائے ہوئے تھے۔ رام داس ملہوترا سب کچھ جانتا تھا اور ہمارے فرضی ناموں سے بھی واقف تھا، اسی لیے ہمارے بارے میں اخبار میں خبر پڑھ کر ہمیں تلاش کرتا ہوا یہاں آ گیا تھا۔ بابو راؤ کو اس کے آدمی اسی روز موت کے گھاٹ اتار چکے تھے جب ہم جیسلمیر سے نکلے تھے۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو ملہوترا سے پہلے یہاں پہنچ چکا ہوتا۔ صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگا کر میں کانپ اٹھا۔ سیتا بھی شاید صورتحال کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے غائب ہو گئی تھی، اور میرے لیے بھی بچاؤ کا ایک ہی راستہ تھا، فرار۔ میں وقت گزرنے کا انتظار کرتے ہوئے یہ سوچتا رہا کہ کیا میں واقعی دہشت گرد تھا، کیا میرا تعلق کشمیر سے ہے، لیکن کشمیر کہاں ہے، اور وہ انٹیلیجنس آفیسر بابو راؤ کون تھا؟ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ کسی نے مجھے کوئی مائکرو فلم دی تھی۔ مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ نصف شب کے قریب جب مجھے یقین ہو گیا کہ بستی والے سو رہے ہوں گے تو میں آہستگی سے اٹھ کر کھڑکی کے راستے کمرے سے باہر آ گیا۔ میں مسجد کے سامنے والے رخ سے کمرے سے باہر نکلنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ اس طرف مجھے مسجد کے برآمدے سے گزرنا پڑتا اور اس طرح بشیر کی نظروں میں آ سکتا تھا۔ مزید برآں گیسٹ ہاؤس کے گیٹ پر کیپٹن گوپال سنگھ کا کانسٹیبل بھی موجود تھا۔ بشیر اور کانسٹیبل اگرچہ سو رہے تھے، لیکن قدموں کی آہٹ سے کسی کی آنکھ کھل سکتی تھی۔ گیسٹ ہاؤس کی پچھلی دیوار تقریباً 8 فٹ اونچی تھی۔ دیوار کی اینٹیں ٹوٹی ہوئی ہونے کی وجہ سے اس پر چڑھنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ میں دیوار کی ٹوٹی ہوئی جگہوں پر پیر پھنسا کر آہستہ آہستہ اوپر چڑھنے لگا۔ اوپر پہنچ کر میں نے محتاط نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ نیچے گرتے ہوئے میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور میرے دائیں ٹخنے میں ہلکا سا جھٹکا لگا۔ درد کی شدت سے میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں چند لمحوں تک ٹخنا سہلاتا رہا اور جب درد کسی حد تک کم ہوا تو لنگڑاتا ہوا ایک طرف کو چل پڑا۔ گلی سے نکل کر قصبے کی مین روڈ پر پہنچتے ہی کتوں نے بھونک کر میرا استقبال کیا۔ میں جلدی سے ایک اور گلی میں گھس گیا اور دوبارہ مین روڈ پر آنے کے بجائے گلیوں میں چلتا رہا۔ میرے سامنے کسی منزل کا نشان نہیں تھا۔
تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے میں کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک گلی کے آخری موڑ پر پہنچا تو ہسپتال کی عمارت دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کے سامنے ہی رام داس ملہوترا کا کیمپ تھا۔ میں کچھ دیر گلی کے موڑ پر کھڑا کیمپ کی طرف دیکھتا رہا اور پھر واپس مڑنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک ہی آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں سی ناچ اٹھی۔ سر پر لگنے والی ضرب اتنی شدید تھی کہ میں اپنے حواس پر قابو نہ رکھ سکا اور لہراتا ہوا نیچے گر گیا۔ اس کے ساتھ ہی میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ جس جگہ میں ہوش میں آیا اسے باقاعدہ کمرہ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ تقریباً 12 فٹ لمبا اور 7 فٹ چوڑا پہاڑی غار تھا۔ غیر ہموار دیواریں اور جھکی ہوئی چھت میرے خیال کی تصدیق کر رہی تھی۔ چھت اس قدر نیچی تھی کہ قدرے لمبے قد کے آدمی کا سر چھت کو چھو سکتا تھا۔ یہاں فرنیچر نام کی ایک پرانی سی کرسی پڑی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ لکڑی کی چند ٹوٹی ہوئی چیزیں بھی بکھری ہوئی تھی۔ ایک طرف دیوار کے قریب پتھر کا ایک چبوترا تھا جس پر ٹین کا بنا ہوا ایک دیا جل رہا تھا۔ دیے میں کیروسین آئل کی بجائے شاید کسی قسم کی چربی استعمال کی جا رہی تھی۔ گاڑے سیاہ دھوئیں کے ساتھ غار میں ایک ناگوار سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ میرے قریب ہی گدلے سے پانی کا ایک جگ رکھا ہوا تھا۔ میری ایک کلائی آہنی کڑے میں جکڑی ہوئی تھی جس سے منسلک زنجیر کا دوسرا سرا دیوار میں لگے ہوئے ایک ہک میں پھنسا ہوا تھا۔ چند لمحوں تک تو میں کچھ نہیں سمجھ سکا اور پھر رفتہ رفتہ صورتحال واضح ہوتی چلی گئی۔ رات کو اسپتال کے قریب سر کی پشت پر ضرب لگا کر مجھے بے ہوش کیا گیا تھا اور اب میں ایک قیدی تھا، لیکن میں ابھی تک کوئی اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ مجھے قید کرنے والا کون ہے۔ میں کچھ دیر تک اسی حالت میں بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر اس قید خانے کا جائزہ لینے لگا۔ میرے ہاتھ میں پڑی ہوئی زنجیر خاصی لمبی تھی۔ میں اس حد تک آگے بڑھتا رہا جس حد تک زنجیر اجازت دے رہی تھی۔ یہ غار شاید اس سے پہلے بھی قید خانے کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ ایک طرف کپڑے کے چند چیتھڑے اور غلاظت کا ڈھیر نظر آ رہا تھا جس سے شدید تعفن اٹھ رہا تھا۔ میں دوسری طرف گھومنا ہی چاہتا تھا کہ کونے میں کوئی چمکتی ہوئی چیز دیکھ کر رک گیا۔ میں نے چبوترے پر رکھا ہوا چراغ اٹھا لیا اور آگے بڑھنے لگا، اور پھر دوسرے لمحے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ چراغ کی روشنی میں چمکنے والی وہ چیز دھوپ کا وہ چشمہ تھا جو ڈاکٹر رادھا نے رضیہ یا سیتا کو دیا تھا۔ اس کا ایک شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور فریم درمیان سے مڑا ہوا تھا۔ میرے لیے خوف زدہ ہونے کی بات یہ تھی کہ ٹوٹا ہوا وہ چشمہ ایک انسانی ہاتھ کی گرفت میں تھا جس کا باقی جسم دیوار کے پیچھے تھا۔ میں کچھ اور آگے بڑھا تو مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ رضیہ سیتا تھی۔ دہشت سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحوں بعد جب آنکھیں کھولی تو حقیقت جوں کی توں میرے سامنے موجود تھی۔ سیتا کا مردہ جسم آڑی ترچھی حالت میں پڑا تھا۔ اس کا لباس تار تار اور جسم پر لاتعداد چھوٹے چھوٹے زخم آ رہے تھے جو اس بات کا ثبوت تھے کہ مرنے سے پہلے اس پر بے پناہ تشدد کیا گیا تھا۔ میں یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ رضیہ یا سیتا کی موت کا ذمہ دار صرف اور صرف میں تھا۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میری آنکھیں بھیگی ہوئی تھی اور دماغ میں تیز سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ سر پر جہاں ضرب لگائی گئی تھی وہاں درد کی شدید ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے سر پر دھماکے ہو رہے ہوں۔ پھر اچانک ہی دماغ میں روشنی کا جماکہ ہوا، بجلی کا ایک کوندا سا لپکا اور میں اپنے ماضی کی طرف لوٹنے لگا۔ میری کھوئی ہوئی یادداشت لوٹ رہی تھی۔ بیتے ہوئے واقعات تاریکی سے نکل کر سامنے آنے لگے۔ خیالات اور یادوں کے اس ہجوم میں میرا دماغ دکھنے لگا۔ میں بار بار سر کو جھٹک رہا تھا تاکہ تاریکی کا بوجھ کسی حد تک کم ہو سکے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور ماضی کی ایک ایک تصویر ذہن کے پردے پر واضح ہوتی چلی گئی۔ میرا گاؤں سوپور کم از کم 3 مرتبہ درندہ صفت بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں تباہ ہوا تھا۔ میں اس وقت کم عمر تھا، لیکن ان درندوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میں نے بھی رائفل اٹھا لی اور مجاہدین کے ایک گروپ میں شامل ہو گیا، اور پھر میرا نام بھارتی فوجیوں کے لیے دہشت کی علامت بن گیا۔ میں ایک مارکے میں زخمی ہو کر ڈوڈا کی طرف نکل آیا جہاں سیتا نے مجھے ایک غار میں پناہ دی اور چوری چھپے میرا علاج کرایا۔ سیتا را کی ایجنٹ تھی، نہایت خوبصورت، حسین۔ اسے میری گرفت کے لیے کشمیر بھیجا گیا تھا، لیکن وہ میرے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ سیتا ہندو تھی لیکن اپنے کزن کے ہاتھوں اپنی عزت لٹوا بیٹھی۔ اسے اپنے دھرم ہی سے نفرت ہو گئی تھی۔ کشمیر میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ اسے ہندو فوجیوں سے نفرت اور کشمیری مسلمانوں سے ہمدردی ہو گئی۔ میں اور سیتا مل کر تباہی پھیلاتے رہے۔ ہم نے ہندو فوج کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ جیسلمیر کے قریب دہشت گردی کے ٹریننگ کیمپ کی تباہی ہمارا آخری کارنامہ تھا۔ ہم پکڑے جانے کے خوف سے چھپتے پھر رہے تھے کہ بابو راؤ نامی ایک انٹیلیجنس آفیسر کی نظروں میں آ گئے اور اس نے ہمیں فرار ہو جانے میں تعاون کی پیشکش کی۔ وہ اپنی گاڑی ہمارے ذریعے پوکھران بھجوانا چاہتا تھا،
لیکن ہمیں ریگستان میں وہ حادثہ پیش آ گیا اور میں اپنی یادداشت کھو بیٹھا۔ ہمیں شبروز اور سیتا کی حیثیت سے تو شناخت نہیں کیا گیا، لیکن ہمارے لیے کئی اور الجھنیں پیدا ہو گئی تھیں۔ اور پھر رام داس ملہوترا آ گیا۔ وہ مجھ سے کسی مائکرو فلم کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور میں ایسی کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس دوران میں نے محسوس کیا تھا کہ سیتا سہمی سہمی سی رہی تھی، اور پھر اس نے مجھے بتایا بھی تھا کہ وہ میری اور اپنی اصلیت چھپانے کے لیے اپنے آپ کو سیدھی سادی اور ڈرپوک سی لڑکی پوز کر رہی تھی، اور پھر یکا وہ غائب ہو گئی اور اب اس کی نچی ہوئی لاش میرے سامنے پڑی تھی۔ سیتا بڑی جگرے والی لڑکی تھی۔ اس نے کٹھن اور سنگین ترین حالات کا مقابلہ کیا تھا اور اس میں کبھی لچک نہیں آئی تھی، لیکن وہ اس طرح خاموشی سے مر جائے گی، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر ان سیکرٹ ایجنٹوں کی زندگی بھی بڑی عجیب ہوتی ہے، ان کی سرگرمیاں بڑی خوفناک ہوتی ہیں، چٹکی بجاتے میں حکومتوں کے تختے الٹ دیتے ہیں اور خود بالآخر گمنامی کی موت مارے جاتے ہیں، اور سیتا بھی گمنامی کی موت مر گئی تھی۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں سیتا کے ساتھ بابو راؤ کی کار پر پوکھران جانے کے لیے روانہ ہوا تھا، اور پھر صحرا میں بھٹکتے ہوئے اس پہاڑی پر پہنچ گئے جہاں سے گرنے کے بعد میری یادداشت گم ہو گئی تھی۔ ہسپتال میں پہلے بہاری لال رائے نے اپنے آپ کو ڈیزرٹ آفیسر ظاہر کر کے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ وہ کسی سوٹ کیس کی شناخت کے بہانے مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد رائے کو پراسرار طور پر قتل کر دیا گیا تھا۔ پھر رام داس ملہوترا سامنے آیا۔ وہ اپنے آپ کو میرا شناسہ ظاہر کرتے ہوئے مجھ سے کسی مائکرو فلم کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، اور اب سیتا کی مسخ شدہ لاش میرے سامنے تھی۔ ملہوترا ہم دونوں کی اصلیت سے آگاہ تھا۔ سیتا کو دھوکے سے اغوا کر لیا گیا تھا، اور وہ لوگ تشدد کر کے اس سے غالباً اس مائکرو فلم کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے، لیکن وہ تشدد کی تاب نہ لا سکی اور ختم ہو گئی۔ خود مجھے بھی قصبے سے اغوا کر کے اس غار میں قید کر دیا گیا تھا، لیکن میں اب تک نہیں سمجھ سکا تھا کہ رائے کو کس نے قتل کیا تھا۔ سیتا کو بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتارنے والا کون تھا؟ رام داس ملہوترا یا کوئی اور؟ بہاری لال رائے اور رام داس ملہوترا کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ ان دونوں میں سے کسی کا بھی بابو راؤ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہیں کسی طرح علم ہو گیا تھا کہ بابو راؤ نے سرکاری رازوں پر مشتمل کوئی مائکرو فلم بنائی ہے جسے وہ ممبئی کے کلیان جی نامی کسی شخص کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتا تھا، اور یہ لوگ وہ فلم ہتھیانا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر رادا نے بتایا تھا کہ مجھے اور سیتا کو ایک شتر سوار بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال چھوڑ گیا تھا۔ وہ شتر سوار کون تھا اور ہماری کار کہاں تھی؟ ہسپتال میں قیام کے دوران کسی نے ایک مرتبہ بھی کار کا ذکر نہیں کیا تھا۔ سیتا نے ان لوگوں کو بتایا تھا کہ ان کی کار خراب ہو گئی تھی اور وہ لوگ اس پہاڑی پر آ گئے تھے جہاں انہیں وہ حادثہ پیش آیا تھا۔ جو شخص انہیں زخمی اور بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال چھوڑ گیا تھا اس نے چٹان کے دامن میں کار ضرور دیکھی ہوگی، لیکن اس نے کسی سے کار کا ذکر کیوں نہیں کیا تھا؟ بہت دیر تک سوچنے کے بعد میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا، تو میں نے سر جھٹک کر دیوار سے ٹیک لگا لی۔ دیے میں شاید تیل ختم ہو رہا تھا کیونکہ روشنی کم ہو گئی تھی۔ میری کلائی پر پڑی ہوئی ہتھکڑی خاصی تکلیف دہ ثابت ہو رہی تھی۔ میں اس ہاتھ کو کم سے کم حرکت دینے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ تکلیف زیادہ نہ ہو۔ سیتا کی موت پر میرا دل دکھ رہا تھا، میری آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، میں ایک ہمدرد ساتھی سے محروم ہو گیا تھا۔ سناٹا میرے اعصاب کو بری طرح متاثر کر رہا تھا، لیکن پھر دفعتاً باہر کسی جگہ دمک سی سنائی دی۔ وہ باریک قدموں کی آواز تھی جو لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھی۔ بالآخر دروازے کے سامنے پہنچ کر یہ آواز رک گئی۔ اس کے ساتھ ہی ٹارچ کی تیز روشنی میرے چہرے پر پڑی، میری آنکھیں چندھیا سی گئیں۔ میں نے جلدی سے رخ پھیر دیا۔ بہت بہادر بننے کی کوشش کر رہے تھے۔ مسجد کے گیسٹ ہاؤس کو بھول جاؤ اور ذرا میرے گیسٹ ہاؤس میں بھی رہ کر دیکھ لو۔ غار کے دہانے کی طرف سے ابھرنے والی یہ آواز رام داس ملہوترا کی تھی۔ میں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ دروازے میں 3 آدمی کھڑے تھے، ایک ملہوترا، دوسرا اس کا دیو کامت ملازم جس نے تیسرے آدمی کو پکڑ رکھا تھا۔ دیو کامت ملازم نے اس آدمی کو زوردار جھٹکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا کمرے کے وسط میں آ کر گرا۔ وہ بشیر تھا جس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اور منہ میں کپڑا ٹھسا ہوا تھا۔ بشیر کو اس حالت میں دیکھ کر میں لرز اٹھا۔ بشیر کی پیشانی سے بہتا ہوا خون اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس کے ساتھ مار پیٹ بھی کی گئی تھی۔ میں چند لمحے متوحش نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر رام داس ملہوترا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تو مجھے اغوا کرنے والے تم ہو، لیکن بشیر کو یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ یہ تمہارا سب سے بڑا ہمدرد ہے، اور اسے یہاں لانا میرے لیے یوں بھی مفید ثابت ہو سکتا ہے کہ قصبے میں اب تمہیں تلاش کرنے والا کوئی نہیں رہا۔ ہندوؤں کو تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ غائب ہو جانے پر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا ہوگا۔ ملہوترا نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، لیکن سیتا نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ اس معصوم کو اس بے رحمی سے کیوں ہلاک کیا گیا ہے؟ میں نے کہا،
وہ تمہاری ساتھی تھی اور مجھے یقین تھا کہ وہ تمہارے راز سے واقف ہوگی اور ہم وہی راز اس سے اگلوانا چاہتے تھے۔ وہ را کی سابق ایجنٹ تھی۔ تمہارے ساتھ مل کر اس نے بڑی تباہی پھیلائی تھی۔ بھارتی حکمران تو اس کے نام سے بھی کانپنے لگے تھے، لیکن وہ تو بڑی ٹھس ثابت ہوئی۔ ٹنگوں کے چند ہاتھ بھی برداشت نہ کر سکی، ملہوترا نے کہا اور اپنے قریب کھڑے ہوئے لمبے تڑنگے آدمی کی طرف دیکھا جس نے بشیر کو دھکا دے کر گرایا تھا۔ نہیں، وہ کچھ نہیں جانتی تھی، میں نے جواب دیا۔ گویا تم جانتے ہو۔ ملہوترا نے میرے چہرے پر نظریں جما دی۔ میں کیسے جانتا ہوں؟ مجھے کچھ یاد نہیں۔ تم جانتے ہو میں اپنی یادداشت سے محروم ہو چکا ہوں، میں نے چہرہ جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ میں اس پر یہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ میری یادداشت لوٹ آئی ہے۔ ملہوترا نے مجھے گورا۔ میں تم سے علیحدگی میں بات کروں گا۔ کھانا تیار ہو چکا ہے اور تمہیں بھوک بھی لگ رہی ہوگی۔ ہماری باقی گفتگو کھانے پر ہوگی۔ ملہوترا نے ٹنگوں کو اشارہ کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بشیر کے منہ میں ٹھسا ہوا کپڑا نکال دیا، لیکن ہاتھ بندے رہنے دیے۔ پھر وہ میرے قریب آ گیا اور میری کلائی میں پڑا ہوا آہنی کڑا کھول دیا۔ تمہیں یہ حرکت بہت مہنگی پڑے گی ملہوترا، بشیر نے اسے دھمکی دی۔ کیپٹن گوپال کو وحید کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ اس کی گمشدگی پر وہ خاموش نہیں رہے گا۔ تم کسی طرح بچ نہیں سکو گے۔ میرے بچنے اور نہ بچنے کا سوال تو اس وقت پیدا ہوگا جب مجھ پر بات آئے گی۔ قصبے کے کسی آدمی کو یہ علم نہیں ہے کہ تم لوگوں کو اغوا کرنے والا کون ہے۔ ملہوترا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تم ہمیں زندگی بھر کے لیے اپنا قیدی بنائے رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے اسے گورا۔ میں یہ روگ نہیں پالوں گا، لیکن تم لوگوں کو اس طرح غائب کر دیا جائے گا کہ دنیا میں تمہارا نام تک نہیں رہے گا۔ ملہوترا نے کہا۔ کیا تم ہمیں قتل کر دو گے؟ میں نے اسے گورا۔ ہاں، اور تم لوگوں کی ہڈیاں بھی اس غار میں گل سڑ جائیں گی۔ ملہوترا نے باری باری ہم دونوں کی طرف دیکھا اور پھر مجھے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ میں نے ایک نظر بدقسمت سیتا کی لاش اور زمین پر بندھے ہوئے بشیر کی طرف دیکھا اور غار کے دہانے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ملہوترا آگے تھا، اس کے پیچھے میں اور ٹنگو جس نے میرے بازو پر گرفت جما رکھی تھی۔ مختلف سرنگوں میں چکراتے ہوئے ہم جیسے ہی غار سے باہر نکلے، مارے حیرت کے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جنگل میں منگل کا سما تھا۔ چاروں طرف چٹانوں میں گرے ہوئے ایک چھوٹے سے میدان میں خیمے نصب تھے۔ دو مختلف جگہوں پر پیٹرو میکس جل رہے تھے۔ ایک طرف ملہوترا کا باورچی کھانا تیار کرنے میں مصروف تھا۔ ہم ایک میز کے قریب پہنچ گئے جس کے گرد کرسیاں بچھی ہوئی تھی۔ ہمارے بیٹھنے کے چند منٹ بعد ملازم نے میز پر کھانا چن دیا۔ ملہوترا نے کھانے کی طرف اشارہ کیا، لیکن میں نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میرے ساتھ تعاون کر کے فائدے میں رہو گے، ملہوترا نے مجھے گورتے ہوئے کہا۔ بصورت دیگر تمہاری اور بشیر کی موت بڑی اذیت ناک ثابت ہوگی۔ میرا یہ ملازم ٹنگو تشدد اور اذیت کے 20 طریقے جانتا ہے۔ کیا تم واقعی ہمیں قتل کر دو گے؟ میں نے متوحش نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اپنے آپ کو احمق ثابت کرنے کی کوشش مت کرو شمروز، ملہوترا نے کہا۔ تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ مجھ سے تعاون کرو، اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ یہاں نہ تو کوئی تمہاری مدد کو آئے گا اور نہ ہی تم یہاں سے فرار ہو سکتے ہو، اور اگر تم نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو میں سچ اگلوانا بھی جانتا ہوں۔ مجھ سے تعاون کر کے فائدے میں رہو گے۔ تم وہ مائکرو فلم میرے حوالے کر دو اور میں تمہیں سرحد پار کرا دوں گا۔ تم پاکستان میں محفوظ رہو گے۔ یہاں کی انٹیلیجنس، آرمی یا پولیس تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ لیکن مجھے کچھ یاد نہیں، میں کچھ نہیں جانتا۔ تمہیں سب کچھ یاد آ جائے گا۔ ملہوترا نے میرے چہرے پر نظریں جما دی۔ عین اسی لمحہ خیمے کے دوسری طرف کوئی پتھر لڑکنے کی آواز سنائی دی۔ ہم دونوں نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ ملہوترا کے چہرے پر ایک لمحہ کو الجھن کے تاثرات ابھرے تھے، پھر یہ تاثرات بدل گئے۔ وہ ٹارچ اٹھا کر اس کی روشنی میں چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت مجھے بھی پہلی مرتبہ اس جگہ کو غور سے دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ چٹانوں میں کسی مندر کے کھنڈرات تھے۔ کیمپ کے چاروں طرف اونچی شکستہ دیواریں تھیں۔ کہیں کہیں کوئی ستون بھی نظر آ رہا تھا، شاید کوئی جانور تھا۔ ملہوترا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں تم سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ تم ٹھیک ٹھیک جواب دو گے۔ تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے جواب دیا۔ میں اب بھی اندھیرے میں اس طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے پتھر لڑکنے کی آواز سنائی دی تھی، اور پھر ایک لمحے کے لیے میں نے دو چٹانوں کے درمیان ایک ہیولے کو معلق دیکھا، لیکن دوسرے لمحے ملہوترا کی آواز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ تو پھر مجھے دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، ملہوترا نے کہتے ہوئے جیب سے اسٹین لیس اسٹیل کی ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی جس میں ایک سرنج اور ایک چھوٹی سی شیشی میں کوئی سیال بھرا ہوا تھا۔ یہ ٹروتھ سپریم ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہر ایک کو سچ بولنے پر مجبور کر دیتا ہے، لیکن اس کے استعمال سے پہلے میں ویسے ہی تم سے سوالات کروں گا۔ اس کے بعد یہ انجیکشن لگا کر وہی سوالات دہرائے جائیں گے۔ اگر کسی بات میں تضاد پایا گیا
تو پھر تمہیں ٹنگوں کے حوالے کر دیا جائے گا، اور یہ جان لو کہ ٹنگوں تمہارے جسم کا ریشہ ریشہ الگ کر دے گا۔ دوستو، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں عزیزوں سے لازمی شیئر کریں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل اعلان حقیقت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔